انداز میں پروفیسر موئز کا یہ اٹھانا صرف مجھے خوف ان سے آتا ہے بعض دفعہ، کیونکہ ان موصوف کی جو تھیسس ہے پی ایچ ڈی وہ ایک بڑے خطرناک شعبے سے تعلق ہے، کلینکل ہائپنو تھراپی. مائی گاڈ، ہپنوٹسٹ، بڑے ذرا احتیاط سے ان سے آنکھ سے آنکھ ملایا کیجیے، تو کوئی نہیں پتا یہ کیا اسپیل ڈال دیں آپ پر. ہمیشہ آنکھ یا تو ان سے بچا کر رکھیے یا بہت ہی بریفلی دیکھیے ان کی آنکھوں میں. کہتے تو ہیں کہ ان کو امریکہ میں نیشنل گلڈ آف ہپنوٹسٹ نے بیسٹ پرفارمنس کا ایوارڈ دیا. اس پر مجھے کوئی شک نہیں کہ ایوارڈ ملا، لیکن یہ بڑے ناکامیاب رہے، کیونکہ اگر وہاں ایوارڈ لیتے ہوئے جارج بش کو یہ ہپنوٹائز کرا دیں، ہائے ہائے ہائے، پوری مسلمان دنیا کتنی مشہور ہوتی ان کی. کسی بہانے وائٹ ہاؤس ہی میں پہنچ جاتے. ابھی بھی ہم بڑی سفارش کریں گے. اب ہاں، حالانکہ وہ لیم ڈک پریزیڈنٹ ہو چکے ہیں، لیکن جاتے جاتے اتنا نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں دنیا کو، تو شاید ہم پروفیسر موئز کو تھوڑے ہی عرصے کے لیے بھیج کر شاید دنیا میں زیادہ امن اور خوشی لا سکیں. آخر میں دوستوں، میں صرف خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں موئز کو کہ اتنے اچھے اور منفرد کام کو انہوں نے اپنایا ہے. اور بے شک یہ کتاب جو کہ اس وقت ہے انگریزی میں، جو کہ ہمارے ملک میں باوجود اس کے کہ میڈیا کے ذریعے ایک آڈیو لٹریسی پائی جاتی ہے انگریزی کے بارے میں. آج کل تو ماشاءاللہ حال یہ ہے کہ سینئر سے سینئر حکومت کے افسران جو پبلک سروس کمیشن کے امتحان دے کے افسران بنتے ہیں، مشکل سے ایک صحیح جملہ لکھ پاتے ہیں. بعض، سب کو میں برا نہیں کہتا. تو انگریزی ایک طرف ہے، بڑے عام طور پہ ہم کوکا کولا کو سمجھ لیتے ہیں، ایک غیر پڑھا لکھا شخص بھی انگریزی کے کچھ فکرے جانتا ہے، تو انگریزی پڑھی ضرور جاتی ہے، بٹ اٹ از اسٹل ریڈ بائی اونلی اے فریکشن آف دا پاپولیشن. اس کتاب کی اصلی ویلیو ہوگی جب اسے اردو میں ترجمہ کیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ فراہم کر سکیں گے. لیکن اس کا بھی کوئی افسوس نہیں. ابھی ایک ٹی وی چینل کے صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جاوید صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں لوگوں کو تو پڑھنے میں تو کوئی دلچسپی ہے نہیں، تو اس کتاب کا واقعی میں کوئی امپیکٹ ہوگا؟ اسپیکرز کا کہ جب ایسے اسپیکرز کے بعد اس کو بلایا جائے اور کہا جائے آپ اپنے ظاہر خیال کریں، یا دوپہر میں کسی دعوت میں اگر لنچ اور اس کے بعد کسی اسپیکر کو بلایا جائے تو لوگ عموماً سو رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جس قسم کے لوگ آج جہاں بیٹھے اس میں ہمارے جاوید جبار صاحب، جن کو ایکس منسٹر بھی ہمارے انفارمیشن کے اور بہت ایمیننٹ پولیٹیشین ہیں اور مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ کے بہت بڑے آدمی ہیں. خوشبخت شجاعت صاحبہ جو آرٹس کونسل میں انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا اور اس پوری سوشل فیبرک میں پاکستان کے ان کا بڑا اہم حصہ ہے. بجیا ایک شہد ہے پورا کا پورا، جس میں محبت اور پیار ٹپکتا رہتا ہے. زمکا والا صاحب کارپوریٹ دنیا کی ایک بڑی شخصیت ہے. میرا خیال ہے یہ سب کا یہاں جمع ہونا اور اپنے پیار کا اس طرح سے اظہار کرنا جس طرح سے لوگ کر رہے ہیں اور دل کھول کے کر رہے ہیں. ورنہ عموماً لوگ تھوڑی باتیں کرتے ہیں، آف کورس کسی نے بلایا تو اس کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں کیونکہ اس کا کھانا بھی کھانا ہے بعد میں سارا کچھ، لیکن تھوڑی باتیں روک کے کرتے ہیں. میری بہن خوشبخت نے جس طرح سے کہا کہ جہاں پڑھ جلتے ہیں اور جس طرح سے خراج تحسین پیش کیا کہ جو پہلے بزرگوں کے کام ہوتے تھے اور بڑے لوگوں کے کام ہوتے تھے، صوفیات کے کام ہوتے تھے، آج وہ کام ہمارا بھائی پروفیسر موئز کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے اور ہمیں اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں یہ ملک ہے 16 کروڑ عوام کا. یہاں ہمیں بہت سارے پروفیسر موئز چاہیے، یہاں ہمیں بہت سارے خوشبخت شجاعت چاہیے جو جب بلوچستان میں بارشیں ہوئی اور اس وقت کچھ اور جامعہ افسر کا بھی چل رہا تھا تو میڈیا بھی اس کو اس طرح کوریج نہیں دے پا رہا تھا. اور ان کے بیٹے نے جس طرح اس کے لیے ایک پورا اپنا لیکچر ارینج کیا جس کی ساری کمائی اس میں دی، اور یہ کھڑی ہو کے انہوں نے لوگوں سے مانگا اس کے لیے. جو کہنے کی مقصود تو لوگ آتے ہیں، لوگوں کو اس کی گہرائی کا نہیں پتا کہ کس طرح کی وہاں حالات ہیں. لوگ آ کے آٹا دیتے ہیں لیکن وہ آٹے سے روٹی کیسے پکائیں. تو ایسے لوگ بڑے لوگ ہیں اور یہ جب بڑے لوگ آتے ہیں اور جب پروفیسر موئز صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں
تو بات بڑی ہو جاتی ہے، بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، اور بڑا پیار سے کرتے ہیں، بڑے دل سے کرتے ہیں، بڑی اپنائیت سے کرتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں۔ کوئی 25 سال کی بات کرتا ہے تو کوئی 20 سال کی بات کرتا ہے، میں صرف 5 سال کی بات کروں گا۔ میرے پروفیسر محیط کے زیادہ پرانے تعلقات نہیں، یہ سارے تعلقات 5 سال پہ محیط ہیں۔ یہ میرے والد صاحب کے دوست ہیں تھے۔ میرے والد صاحب نے اس کتاب میں آنے کا وعدہ کیا تھا کہ میں اس چیز پہ، میرا مطلب آؤں گا اس کی رونمائی کے اوپر کتاب کی، تو آج وہ اس دنیا میں نہیں، تو انہوں نے بڑے مہربانی کی کہ مجھ جیسے نااہل آدمی کو بلایا، اور آج میں یہاں موجود ہوں، اور اپنی طرف سے، اپنے والد صاحب کی طرف سے بات یہ ہے کہ پروفیسر صاحب کی ذات میں آف کورس میڈیا نے ریسنٹلی پروفیسر صاحب کو زیادہ ایکسپلور کیا، کیونکہ یہ چینل پہ آ رہے تھے۔ میں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پروفیسر صاحب نے جن کی زندگیاں بدلی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کہ ایک آدمی درخت کی لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو کوئی آدمی دیکھ رہا تھا اس کو کہ لکڑیاں کاٹ رہا ہے، تو اس نے کہا بھائی صاحب آپ بہت دیر سے لکڑیاں کاٹ رہے ہیں، آپ تھوڑی سی آری کو تیز کر لیں۔ کہنے لگا یار میرے پاس آری واری تیز کرنے کا ٹائم نہیں ہے، میں لکڑی کاٹ رہا ہوں۔ ہم سب بھی وہی لوگ ہیں جو لکڑی کاٹ رہے ہیں اور آری تیز کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ جو پرسنل ڈیولپمنٹ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو پرسنل ڈیولپمنٹ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ مشین جس سے ساری یہ کائنات چل رہی ہے، جس سے یہ کاروبار ہو رہا ہے، جس سے یہ فلسفی چل رہی ہے، جس سے یہ مارکیٹنگ چل رہی ہے، جس سے یہ سوشل کام چل رہے ہیں، کیا آپ نے اس مشین کے اوپر توجہ دی؟ ہم شاید اپنی گاڑی پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، اس مشین پہ کم خرچ کرتے ہیں۔ تو پروفیسر محیط نے لوگوں کو یہ بتایا کہ پہلے اپنے آپ کو ڈھونڈو، تمہارے اندر کیا ہے۔ جب سول کی بات ہوگی، سول میٹ کہاں سے ڈھونڈو، سول کو تو ڈھونڈو۔ انہوں نے یہ لوگوں کو بتایا کہ آپ اپنے آپ کو سمجھے۔ میں اس دن میری بہن خوشبخش اجازت صاحبہ کے فنکشن میں تھا، جہاں میں نے ایک بات اور کہی تھی ایریا آف انفلوئنس اور ایریا آف کنسرن کے اوپر۔ ہم سب دو سرکل کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ ایک چھوٹا سرکل ہے جس کو اسٹیون کووی کی یہ بات ہے، جس کو ایریا آف انفلوئنس ہے، اور ایک اس کے ارد گرد ایک بڑا سرکل ہے جس کو ایریا آف کنسرن کہتے ہیں۔ جتنے ناکام لوگ ہیں دنیا میں وہ ایریا آف کنسرن میں زندگی گزارتے ہیں، ان چیزوں میں زندگی گزارتے ہیں جن میں ان کا بس نہیں ہے۔ بش یہ کر رہا ہے، پرویز مشرف کی ڈیل ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ ہے میری خالہ لاہور میں ان کا یہ ہو گیا، اس کو اس سے شادی، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سارے جہاں کا درد ان کے جگر میں ہے، اور جتنے کامیاب لوگ ہیں وہ ایریا آف انفلوئنس میں زندگی گزارتے ہیں کہ آج میں نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے میں وہ پورا کروں، آج میں نے یہ کام کرنا ہے میں کروں، آج میں نے اس سے یہ کہا ہے، تو اس کا ایریا آف انفلوئنس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک کامیاب آدمی کا ایریا آف انفلوئنس بہت بڑا ہوتا ہے ایک ناکام آدمی سے۔ ہم اپنی زندگی کو سب سے پہلے اپنی طرف دیکھیں، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی وار جیتنے کی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی بیٹل سے جو ہم جیت کے ایک وار جیت سکتے ہیں۔ یو ڈونٹ ون وارز، یو ون بیٹلز اونلی۔ اس دن ہی آپ کے یہاں ایک اسپیکر نے بڑی اچھی بات کہی، کبھی آپ نے ہاتھی کو دیکھا ہوگا۔ آئی کٹ ڈاؤن مائی اسپیچ بیکاز پروفیسر محیط کے بارے میں کیا کہوں، ہر دنیا کے چینل میں یہ دکھتے ہیں۔ میں نے BBC پہ ان کو دیکھا، میں نے CNN پہ ان کو دیکھا۔ 35,000 لوگ ان کے شاگرد ہیں پاکستان کے اندر، 35,000 لوگ شاگرد ہیں، 27,000 یا 35,000 لوگ، 157 پیجز پہ یہ بک ہے، 35 سال کا سفر ہے۔ یہ 9 پیبلز کے سر کام چلے گا نہیں، تو وی نیڈ مور پیبلز۔ اور پیبلز کی بھی ڈیفینیشن ہمارے 2-3 اسپیکر سے دی، اور بڑی اچھی کہ وہ پتھر جو چکنا پتھر ہوتا ہے اور اس کی ایک خاص بناوٹ ہوتی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ پانی اس کے اوپر سے گزرتا ہے تو اس کو ایک شیپ دے دیتا ہے اسموتھنس کی۔ تو پروفیسر صاحب کی بھی جو ایکسپیرینسز ہیں اور جو ان کی دنیا سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی بات ہے، اور جو مجدار میں اپنی کشتی کو لے جانے کی بات ہے، اس سے وہ پیبلز نے جنم لیا جن کو آج 9 پیبلز کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بہت لمبا ایک، کیونکہ میری ان سے عقیدت بھی ہے اور آج میں یہاں کھڑا ہوں، میں ان کا شاگرد بھی ہوں اور میں نے ان کا کورسز بھی اٹینڈ کیے ہیں، پیار کرتا ہوں، بھائیوں کی طرح ہیں، والد صاحب کے دوست ہیں۔ تو میں جو بھی کہوں گا وہ میرا خیال ہے کہ میرے سے پہلے اسپیکر کہہ چکے ہیں اور میں اس کو تائید کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سر آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زندگی دے کہ آپ لوگوں کی زندگی کو اسی طریقے سے ٹچ کر سکیں۔ اور اس کتاب کو پڑھیں، پلیز اس کتاب کو پڑھیں، خرید کے پڑھیں۔ تو ابھی فارچون 500 جو کمپنیز ہیں ان کے جو ایوریج ایگزیکٹوز ہیں 27 کتابیں پڑھتے ہیں دنیا میں، 27 کتابیں ایک سال میں پڑھتے ہیں۔
ہم پاکستان میں کتاب پڑھنے کی عادت نہیں ہے. ہم لوگ یہ عادت ڈالیں اور کتابیں خرید کے پڑھیں, فری کی مل جائے پھر بھی پڑھ لیتے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو.